السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 15 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب 3، ادغام شفوی، ادغام اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ سوال نمبر 2، ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ سوال نمبر 3، اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ یہ اب مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ یہاں سے جو ہے میم ساکن کے قواعد کا ذکر ہوگا۔ میم ساکن کے جیسے نون ساکن کے قاعدے تھے، 4 قاعدے تھے، ایسے میم ساکن کے بھی قواعد ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے، ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب۔ لیکن میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ یعنی وہاں پر 4 قاعدے تھے میم نون ساکن کے، اور یہاں پر میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ یہ سوال جواب سے واضح ہو چکا تھا کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، تو بتایا تھا میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اب ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم آ گیا، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ مثال کے طور پر اسے اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم۔ دیکھیے جو میں پڑھ رہا ہوں تم، یہ گنہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے یہاں پر گنہ کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیے یہ میم ساکن آیا، یہ دوسرا میم آیا، تو میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں دیکھیے میم ساکن آیا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ کہ میم ساکن کے بعد میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم آیا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفوی ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفوی ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیے مثال کے طور پر میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم آیا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا اور گنہ کریں گے، یعنی ناک سے آواز نکالیں گے۔ شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی کا، یعنی میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام ہوگا، لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا، میم ساکن کے بعد با آیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن ہے، اس کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ یہاں پر بھی ادغام شفوی میں بھی گنہ کریں گے اور اخفاء شفوی میں بھی گنہ کریں گے۔ آگے دیکھیں تیسرا قاعدہ ہے، یعنی ان دو میں تو ہم کیا کریں گے، گنہ کریں گے، لیکن تیسرے والے میں گنہ نہیں کریں گے۔ وہ کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو اوپر 2 بیان ہوئے تھے میم اور با، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ میم ساکن ہے، لیکن اس کے بعد یہ ضاد نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، لیکن اس کے بعد تو آ رہا ہے، اور تو نہ با ہے نہ میم ہے، یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا۔
یعنی پتہ یہ چلا کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا. جیسے کہ آپ اور مثال دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ دال آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد دال، نہ یہ با ہے نہ میم، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ تیسرا حرف آ رہا ہے جو کہ دال ہے. یعنی میم ساکن اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. آپ اور مثال دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد نون آیا، اور میم ساکن کے بعد نون اگر با آتا تو اخفاء شفوی ہوتا، میم دوسرا آتا تو ادغام شفوی ہوتا، اور با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. اب آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں مدنی قاعدے کا سبق. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر. اور اظہار شفوی میں گناہ نہیں کرتے ہیں، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں گناہ کرتے ہیں، لیکن اظہار شفوی میں گناہ نہیں کرتے ہیں. آئیے اب پڑھتے ہیں. حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، او تم. اب یہ 3 ورڈ آ گئے، اس لیے ان کو الگ پڑھیں گے، 3 سے زائد آ گئے، اور اب آگے الگ پڑھیں گے، پھر آپس میں سب کو جوڑ دیں گے. میم وا پیش مض، لام زیر لی مضلی، میم واو پیش مو مظلمو، نون زبرنا مظلمون، انتم مظلمون. تو اس طریقے سے پڑھیں گے. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. ابھی 3 ورڈ ہو گئے اس لیے الگ پڑھیں گے، اور ترا کو الگ پڑھیں گے. تا زبر تا، را زبر را، ترا، علم ترا. اور یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ میم آ رہا ہے اور نہ میم ساکن کے بعد دوسرا با، نہ با آ رہا ہے. کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم. اب یہ الگ پڑھ دیں گے اور بہی کو الگ پڑھیں گے کیونکہ 3 ورڈ سے زائد ہو گئے. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، کنتم بھی. اور یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. تو یہاں پر ہم فی ہا میں میم ساکن کے بعد فا رہا ہے، اور فا نہ با ہے نہ میم، تو اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. واو زبر وا، لام زبر لا ولا، کاف میم پیش کم، ولکم. ابھی دیکھیں کاف میم کے بعد دوسرا میم اور آ رہا ہے تو اس کو بھی جوائنٹ کریں گے ہم. کاف میم میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، کاف زبر کا، ما کا، سین با زبر سب، ما کا سب، تا میم پیش تم، ما کا سب تم، وَلَكُمْ ما کسبتم. تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور با میں قلقلہ ہوگا. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام را پیش رو، والامر. یہاں پر جو ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اور را پر ہوگا کیونکہ را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے. آگے دیکھیں. تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تا تی، ہا میم زیر ہم، تا تی ہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آیا، تا دو زیر تن، بی آیتن، تأتیہم بی آیتن. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی گناہ کریں گے. حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا،
امضا، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، یعنی ضاد آ رہا ہے، اور ضاد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے میں گنہ نہیں کر رہا ہوں، ضا نہیں پڑھ رہا ہوں، ضا بالکل آرام سے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تئی، آ تئی، یہ یہاں پر یا حرف لین ہے، اس لیے یہاں پر نرمی سے پڑھیں گے آ تئی، تا پیش تو، آ تئی تو، کاف میم، میم پیش کم، آتیتکم، یہاں پر جو ہے میم ساکن کا دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ میم نون زیر من، کاف زیر کی، میوں کی، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 جو تھے سبق نمبر 12 میں جو ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی یہاں پر ناک سے آواز نکالیں گے، میوں کی، تا کھڑا زبر تا، میوں کی تا، با دو زیر بن، میوں کی تا بن۔ اگر آپ کو یہ سبق نمبر 12 سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، جو میں نے ابھی یہاں پر رول لاگو کیا ہے، تو آپ سبق نمبر 12 کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آتیتکم من کتاب، آگے چلیں۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، یہاں پر صرف 2 ورڈ ہیں، اس لیے سب کو ملائیں گے لم کے ساتھ، لم یا، لام دال زیر لد، یہاں پر حروف قلقلہ میں سے با دال آ گیا، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس لیے میں دال میں خوب ظاہر قلقلہ کر رہا ہوں، لم یلد، لم یلد۔ اور میم ساکن کے بعد یہاں پر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، یعنی نہ با آ رہا ہے، اگر با آتا تو اخفاء شفوی ہوتا، اور میم آتا تو ادغام شفوی ہوتا، لیکن با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، با زیر بی، واو زبر وا، بی وا، کاف یا زیر کی، بے وکی، لام دو زیر لن، بے وکیلن، یہاں پر میم ساکن کے بعد با رہا ہے، اس لیے یہاں پر اب اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، علیکم بے وکیلن، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، و ام، طو را زبر طر، و ام طر، نون الف زبر نا، و ام طرنا، یہاں پر میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ وَأَمْطَرْنَا، تو فہم کو الگ پڑھیں گے، مقمحون کو الگ پڑھیں گے، کیونکہ وہ 3 ورڈ آ گئے، اس لیے پھر سے دیکھیں، فا زبر فا، ہا میم، میم پیش ہم، فہم، میم قاف پیش مق، میم زبر ما، مقما، حا واو پیش حو، مقمحو، نون زبرنا، مقمحون، فہم مقمحون، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم، لکم کو الگ پڑھیں گے کیوں 3 ورڈ سے زیادہ آ گئے، لکم، ٹھیک ہے، دینوں کو الگ پڑھیں گے، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، اور یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیوں میم ساکن کے بعد نہ با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے، اس لیے۔ تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، میم ساکن کے بعد حرف با رہا ہے،
اور میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اخفاء شفوی بھی ہوتا ہے. یہاں پر گنہ کریں گے بعد میں. پہلے تین ان بڑگوں کو پہلے حرفوں کو پڑھ لیں گے، پھر ادھر والے حرفوں کو پڑھ لیں گے، پھر آپس میں جب جوڑیں گے تو گنہ کریں گے. با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارا، تا دو زیر تن، بحجارت، ترمیہم بحجارت. آگے دیکھیں حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، را زبر رح، نش رح، علم نشرح. یہاں پر میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. اور اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور یہاں پر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی نون ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. آگے دیکھیں واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، وہم. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے اس لیے. وہم میم عین پیش موع، را زیر ری، معری، ضاد، واو پیش ضو، معرضو، نون زبر نا، معرضون، وہم معرضون. تو اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. آگے دیکھیں واو زبر وا، خا زبر خا، وخا، لام قاف زبر لق، وخلق، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم. حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، ازوا، جیم دو زبر جن، ازواجن، وخلقناکم ازواجا. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، یعنی حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ نہ با ہے نہ میم ہے. اگر میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوتا، اور میم ساکن کے بعد با آتا تو اخفاء شفوی ہوتا. لیکن ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. آگے دیکھیں واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بمو، میم زیر میم، بمؤمی، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نا، بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. یہاں پر جو ہے اخفاء شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے اس وجہ سے. اور اخفاء شفوی جب ہوتا ہے تو اس میں گنہ کرتے ہیں، یعنی یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیں حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا، با را زبر بر، ام صبر، نون الف زبر نا، ام صبرنا. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، نہ با آ رہا ہے. اگر با آتا تو اخفاء شفوی ہوتا، اور میم آتا تو ادغام شفوی ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ام صبرنا میں اظہار شفوی ہوگا. لام زبر لا،
ہا میم میم پیش ہم لہم، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے. میم نون زیر من لہم، یہ دیکھیں من جو ہے من اب الگ ہو جائے گا. میم نون زیر من، نون لام زبر نل من نل، حا سین پیش حس من نل حس، نون کھڑا زبر نا من نل حسنا، لہم من نل حسنا. یہاں پر نون مشدد ہے، اس وجہ سے ایک الف برابر گننا بھی ہوگا. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی ذالی، کاف میم پیش کم ذالکم، قاف واو زبر قو، لام پیش لو قولو، یہاں پر حرف لین باؤ آ گیا اس لیے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. قولو کاف میم پیش کم قولکم، ذالکم قولکم، یہاں پر میم ساکن کے بعد جو ہے بڑا قوف آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی گننا کر کے نہیں پڑھیں گے. آگے دیکھیں با عین زبر با، ضاد پیش ضو بعضو، کاف میم پیش کم بعضکم، یہاں پر میم ساکن بعد جسٹ بعد دیکھیں با رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے. با زیر بی، با عین زبر با بی با، ضاد دو زیر ضن ببعض بعضکم ببعض، اس طریقے سے پڑھیں گے. آگے دیکھیں تو یہاں پر اس اخفاء شفوی ہوگا، یاد رکھیں. عین زبر ع، لام یا زبر لی علی، ہا میم زیر ہم علیہم، غین زبر غا، ضاد زبر غا غضا، با دو پیش بن غضبن علیہم غضبن، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے اس لیے اظہار شفوی کریں گے. تو الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق نمبر 15 مکمل ہوا. اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.